السلام علیکم گائز، میرا نام میر حمزہ فضلی ہے اور آئی ایم اے سوفومور ایٹ ساڈا، اور میں بھی آرکیٹیکچر وہاں سے کر رہا ہوں. سوفومور از بیسکلی سیکنڈ ایئر. تو جو جونیئرز یا اسپرنٹس دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے امیجیٹ سینئرز ہوں گے. اور ایز اے سوفومور آئی تھنک میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ انفارمیشن دوں اور وہ کلیریفیکیشنز دوں جو ہمارے وقت پہ شاید اتنے واسٹ لیول پہ موجود نہیں تھیں ساڈا کے لحاظ سے. اس میں دیکھیں آپ این ای ٹی کی پریپریشن پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ آپ اپنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے کریں، اور ساتھ کپس پریپریشن بکس، کپس کی جو پریکٹس بکس ہیں وہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اتنا زیادہ. ہر بچہ جو ہے ان کو صحیح طرح کریکٹ نہیں کر سکتا، وہ بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ فنگ ہوتی ہے فاسٹ یو ای ٹی نسٹ اور جکی. تو اس میں اس طرح کے کوشچنس کچھ زیادہ ڈفیکلٹی لیول کے ہوتے ہیں. این ای ٹی ان سے ریلیٹیولی بیٹر ہوتا ہے. تو اس میں لیکن یہ ہے کہ کچھ امپورٹنٹ چیپٹرز ہوتے ہیں میتھس کے. فزکس کہیں سے بھی آ جاتی ہے، میتھس میں چیپٹر 6 دونوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ویکٹرز ہو گئے. اس کے علاوہ آپ لمٹس اور فنکشنز لازمی کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 انٹیگریشن ڈیریویشن، ان میں سے ٹوٹل ملا کے 6 سے 8 ایم سی کیوز آئیں گے. اور اس کے علاوہ چیپٹر 6 کونکس، چیپٹر 6 سیکوینس اینڈ سیریز، اس کے بعد چیپٹر 7 ویکٹرز، چیپٹر 14 فرسٹ ایئر، چیپٹر ٹریگنومیٹری آف کورس، اور اس کے علاوہ چیپٹر 4 دونوں ایئرس کے بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو ہوگی موسٹلی. میں آپ کی کچھ کلیریفیکیشنز آپ کو دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ میرٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور یہ سسٹم کس طرح جو اب آپ لوگ این ای ٹیز دے دو گے تو کیا کوئی لسٹ لگے گی یا کیا ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں سب سے پہلے. تو جیسے تو اس میں یہ بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. غور سے سنو گے تو سمجھ آ جائے گی. کمپلیکیٹڈ لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے. دیکھیں آپ، ہم ساڑھا کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو جب ہم ٹیسٹ دیتے ہیں اس بار آپ کا جو ایگریگیٹ ہے وہ بنے گا ایس سی سی 25% اینڈ لائک میٹرک یا او لیولس، اور 75% آپ کا این ای ٹی کا اسکور ہوگا. تو اس کو کمبائن کر کے جو آپ کا ایگریگیٹ بنے گا، اب لیٹس ایزیوم کہ ایک بچے کا 80% ایگریگیٹ ہے اور ہائیسٹ ہے، تو اس کو آف کورس فرسٹ میرٹ پوزیشن ملے گی. اور پھر اس سے اگر دوسرے نمبر پہ 79.5% ایگریگیٹ ہے تو اس کو دوسری میرٹ پوزیشن ملے گی. اس طرح سب کو میرٹ پوزیشن اسائن ہوتی ہیں. تو جو 85th میرٹ پوزیشن ہے جس کی، اس کے 85th ہائیسٹ مارکس ہیں جتنے بھی 200 400 500 یا 1000 ایسپرنٹس تھے ان میں سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے پوچھتے ہیں کہ پھر میرٹ پوزیشن لکھا ہوا ہوتا ہے 81 پہ کلوز ہوئی تھی آرکیٹیکچر، چیز کا کیا مطلب ہے. اچھا، اس کا بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اب پہلی لسٹ ہے نا ساڈا میں 42 سیٹس ہوں گی. 40 کر لیں آپ، 40 سیٹس آرکیٹیکچر کی، 40 سیٹس 40 بی آئی ڈی کی. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہوگا کہ پہلی میرٹ پوزیشن اب آپ خود آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آئی ڈی کی کلوز ہو جائے گی، آرکیٹیکچر کی کلوز ہو جائے گی 40 پہ کیونکہ آرکیٹیکچر کو زیادہ بچے پریفر کرتے ہیں، آئی ڈی کی ہوگی 80 پہ. ٹھیک ہے، پہلی لسٹ ہوگی کلوز. اب کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں ہم آرکیٹیکچر سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آرکیٹیکچر میں یہ ہوا 40 بچوں کو انہوں نے یہ ڈیٹ دے دی کہ آپ کا نام آ گیا، اب آپ جو ہے وہ اپنی فی جو ہے وہ جمع کرا دیں. ٹھیک ہے، اب ان میں سے آف کورس بچوں نے کام سیٹس وغیرہ کے ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں. کچھ بچے انجینئرنگ والے بھی ذہین ہوتے ہیں، اطلاع بھائی ہمارے جنہوں نے سیکنڈ میرٹ پوزیشن لی تھی ساڈا میں، لیکن وہ بور ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا. وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں نیکسٹ آئی تھنک سیکس یا ایس ایم ایم ای سے. تو اس طرح کے بچے اب وہ جب نکل جاتے ہیں تو سمجھے 10 بچے انہوں نے اپنی فیس جمع نہیں کرائی، تو جو سیکنڈ میرٹ لسٹ آئے گی اس میں جو 40 to 50 والے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ان کی اگر پریفرنس ہے آرکیٹیکچر تو ان کو آرکیٹیکچر میں شفٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے سمجھے اب 40 to 50 میں سے 5 بچے ایسے تھے جنہوں نے اپنی آئی ڈی ہی رکھی ہوئی تھی پریفرنس، تو پھر 45 سے 55 10 بچے نکلے تھے. 10 بچے سیٹس پوری ہوں گی، سیٹس پوری ہوتی جائیں گی. وہ جہاں بھی جا کے رک گئی وہ کلوزنگ میرٹ پوزیشن ہوتی ہے. کلوزنگ میرٹ پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاسٹ ایئر ساڈا میں 81 میرٹ پوزیشن تھی، نہیں تھی، میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کیا تھی، تو 81st میرٹ پوزیشن والا بچہ ہی میڈ اٹ. ٹھیک ہے، اچھا آئی ہوپ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لسٹ نہیں لگتی. آپ جب ایک پورٹل بن جاتا ہے اس پہ اپنا رول نمبر ڈالتے ہو این ای ٹی کا، تو آپ کو آتا ہے کہ پروگرام اور آپ کی میرٹ پوزیشن. سب سے پہلے وہ آپ کو میرٹ پوزیشن دیں گے، 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے، آپ اپنی پریفرنسز چینج کر سکتے ہیں پاسٹ ایئر کے نالجز پہ. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ کلوزنگ میرٹ کیا تھی پوزیشن
साडा में आर्किटेक्चर आईडी की, तो अब आपको पता होगा तो आपको लग रहा है मेरा आर्किटेक्चर में नहीं हो रहा, मैं पहले ही आईडी को प्रेफरेंस दे दूँ ताकि बाद में मसला ना हो, तो वो आपको फिर आपके समझो ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट लिस्ट आईडी में आने के। अब समझो आपकी 60 मेरिट पोजीशन है एंड यू डोंट वांट टू गो टू आर्किटेक्चर, तो आप आईडी को अपनी प्रेफरेंस दे दोगे, ठीक है। अब एक बच्चा है वो 45 मेरिट पोजीशन पे है और अब उसको पता है कि मेरा आर्किटेक्चर में दूसरी लिस्ट में आराम से आ जाएगा, तो वो पहली प्रेफरेंस अपनी आर्किटेक्चर में रख देगा और फिर एक हफ्ते बाद जब लिस्ट आएगी तो वो सिर्फ उसी पोर्टल पे आपको ये बताएंगे कि आप सिलेक्ट हुए आर्किटेक्चर में या आईडी में। वो ये पूरी लिस्ट नहीं शाया करेंगे कि सबके नाम देख लो और वो जो 3 इडियट्स वाला सीन होता है ऐसे 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 अपना नाम देख होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात आई होप सो क्लियर हो गई। अब हम बात अगर करें साडा के मेरिट की, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग मेरिट जो हमें कंफर्म है कि जो हमारे दोस्त हमारे साथ पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर में, इट्स 95 मेरिट पोजीशन 95, बट ये जहन में रहे कि वो जिस भी पर्सन की थी वो एक महीने के बाद, एक महीना साडा खुलने के बाद प्रमोट हुए थे आईडी से। सो टू बी ऑन द सेफ साइड लेट्स से कि जो थी कि 81 पे क्लोज हो गई थी, और उसके बाद जो छोड़ते गए बच्चे, क्योंकि भागते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ उसके बारे में बाद में। और सिमिलरली आईडी की जो हम कंफर्म कर चुके हैं इस वक्त वो 203 है। अब इसमें आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पिछले साल जब हम थे तो जो हमें क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस पता थी उसमें आईडी में इट वाज अराउंड अबाउट 319 और आर्की में इट वाज 120। तो अब आप देखें अभी भी उस क्या हुआ कोविड में से ये हुआ था, नर्स के टेस्ट सबसे एंड में थे, तो बच्चों ने उन्हीं ने दिया जिन्होंने अपनी सीट्स पकड़नी थी और उन्होंने अपनी सीट्स छोड़ी नहीं। लेकिन ये याद रहे कि हर बार आरकी और आईडी का मेरिट पीछे आता जा रहा है और आईडी का बहुत जल्दी पीछे आ रहा है, क्योंकि अब जो है लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस फैल गई है कि आईडी क्या चीज़ है, जिसके बारे में भी बात करते हैं। ओके सो ये बात हो गई हमारी कि आईडी। लेकिन अब इसमें एक बात ये है कि आपने ये देखना है कि हम उन इस बार बच्चों को ये बात बता रहे हैं कि एफएससी क्योंकि एडिड नहीं है तो एग्रीगेट ऊपर जाएगा। पहले हम ये आप लोग पूछते हैं कि कितने पे मेरा सेफ़ होगा, यूजुअली हम बताते थे 68% प्लस पे आर्किटेक्चर में आपका सेफ़ है और आईडी में आईडी में आपका सेफ़ है। आईडी इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए आपको 70 प्लस रखना है। मेरा खुद 70.8 आई गेस था मेरिट, और आई वाज मेरिट पोजीशन 64 और 65 यस, एंड फर्स्ट लिस्ट ऑफ आईडी जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। और सेकंड क्योंकि मेरी प्रेफरेंस थी आर की, तो जैसे ही सेकंड लिस्ट में मेरा आर की में नाम आया तो मुझे प्रमोट खुद ही कर दिया गया डायरेक्टली। ठीक है, ये बात हो गई। अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। आप सब अक्सर बच्चे जो हैं वो आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में इसलिए आते हैं कि इन फील्ड्स के स्कूल के साथ नाम के साथ लगा हुआ है स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, तो आप लोगों को लगता है वाह जी वाह यहाँ तो कोई काम नहीं होगा। तो आपका बलून पॉप करने का टाइम आ गया। अगर आपको ये लगता है तो बहुत गलत लगता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, साडा के स्टूडेंट्स आर द वंस हु आर द मोस्ट स्ट्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि इतना काम होता है, आपकी सोच से ज़्यादा काम होता है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन जो वो लोग हैं जो फ़न के लिए आ रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई आर्किटेक्चर बहुत इजी सीन है, कोई टेंशन नहीं है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी इजी सीन है, तो नहीं, आप छोड़ दो। अगर इसलिए आ रहे हो ना कि अम्मी अब्बू से बच के इधर चले जाएंगे 3.5 प्लस जीपीए, जितना यहाँ मारना मुश्किल है उतना बाकी स्कूल्स में आप रिलेटिवली चौके मारोगे, यहाँ चौका आ जाए आपका तो आपको लगता है कि भाई ये कौन सा बंदा है जिसका चौका आ गया। चौका इज़ 4 जीपीए, यूनिवर्सिटी स्लैंग्स। तो प्लीज़ अपने साथ भी जुल्म नहीं करो, पेरेंट्स के साथ भी जुल्म नहीं करो। फ़ीस ज़्यादा है, 1,15,000 है, बाकी स्कूल से 20,000 तकरीबन ज़्यादा फ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि ये मजाक है और वो यहाँ तो बस मजाक मजाक में गुजर जाएगा टाइम, पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो मैं ये बता रहा हूँ अगर आप एक क्रिएटिव बच्चे हो, आपको शौक़ है क्रिएटिव होने का किसी भी तरह से और आर्ट को एंजॉय करते हो तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप वो बच्चे जो लग रहा है कि बस आर्ट ही तो है हो जाएगा, नहीं आना, डर इस उस लिहाज से नहीं डरो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल आओ, हम भी सर्वाइव कर गए हैं। और इससे बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या मेरी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए साडा आने के लिए। देखें साडा के टेस्ट में ड्राइंग जो है वो उसको अब उसके टेस्ट से एग्जाम कर दिया गया है, तो नॉट नेसेसरली आपको एनसी वगैरह के लिए बनानी पड़ती है, ड्राइंग अच्छी करनी पड़ती है पहले से। लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी करा दी जाएगी।
کیونکہ جب آپ آئیں گے اور آپ پہلا ویک اپنا لیں گے انشاءاللہ ساڈا میں، اور جمعے کا دن آئے گا تو پھر آپ کو ایک میل آئے گی تھرسڈے کو 20x30 کی شیٹس لے کے آئیں اپنے ساتھ، جس کا سائز آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا، یہ آدھی تو میرے جتنی ہے. 20x30 از 20 انچز بائی 30 انچز. اور یہ شیٹس آپ لے کے جاتے ہیں اور ان پہ آپ کو شروع میں فری ہینڈ ڈرائنگ کرائی جاتی ہے، لائنس لگوائی جاتی ہیں. 5000 لائنس بولا جاتا ہے، وہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا. ورٹیکل، ہاریزونٹل، ڈائگنل، ویوی لائنس، زگ زیگ لائنس. تو لیکن اس سے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ گرائنڈ ہے، پہلا سیمسٹر بہت زیادہ گرائنڈ ہے، آئی ڈی آر کی دونوں. ٹھیک ہے، اس پہ میں آ رہا ہوں، آر کی آئی ڈی پہ. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس سے. ہی جو ہمارے انسٹرکٹر ہے، از ون آف دا بیسٹ ٹیچر اف ناٹ دا بیسٹ، بلکہ آئی ووڈ سے کہ ہی از دا بیسٹ ٹیچر سوٹیڈ فار ڈرائنگ. ایف ایس ٹی وہ اسٹرکٹ ہیں، لیکن جس طرح وہ سمجھاتے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے سکھانے کا، اس سے آپ بہت سیکھو گے انشاءاللہ. اور آپ کا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ایک ذہن میں ڈر ہے نا پینسل پکڑنے کا، مجھے بھی تھا. میری اتنی گندی لائنز ہوتی تھیں اور مجھے لگتا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا. اور ان دی اینڈ میں نے کوئی 2-3 اچھی ڈرائنگس بھی بنائی ہیں جو میں ابھی پکچر یہاں پہ شو ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو. تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے کہ میری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے تو میں ساڈا ہونا ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، ڈرائنگ اچھی کرا دی جائے گی آپ کی انشاءاللہ. اچھا، اب اس کے بارے میں اس کے بعد بات آتی ہے آرکیٹیکچر ورسز انڈسٹریل ڈیزائن. اس میں سب سے پہلے میں آپ کا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن دور کر دیتا ہوں کہ جن کا آرکیٹیکچر میں نہیں ہوتا وہ آئی ڈی میں چلے جاتے ہیں. آئی ڈی کچھ خاص فیلڈ نہیں ہے. ویری ڈم تھنگ ٹو تھنک. ٹھیک ہے نا، میں ابھی یہ سوچتا تھا اور اٹس ویری ڈم. ٹھیک ہے، اب دیکھو اس میں آپ کی اسکوپ کی بات ہے کہ آپ نے آرکیٹیکچر چوز کرنا ہے یا آپ نے آئی ڈی چوز کرنا ہے. کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہے نا، آرکیٹیکچر از اباؤٹ ڈیزائننگ بلڈنگس. سب سے اب میں آرکیٹیکچر کی بات کر رہا ہوں. آرکیٹیکچر میں آپ آ جاتی ہیں دو چیزیں، آرکیٹیکچرل انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچر بی آرکیٹیکچر اونلی. اچھا، جو بی آرکیٹیکچر ہے، دس از لائک مور کریٹو سائڈ آف آرکیٹیکچر. اس میں آپ کو 5 سال کی ڈگری ہے اس میں، اور یہ سب بڑے اسکولس موسٹلی آرکیٹیکچر بی آرکیٹیکچر ہی پڑھا رہے ہیں. ساڈا، آئی وی ایس، کام سیٹس. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ کام سیٹس، آئی ہیو کنفرمڈ اباؤٹ این سی اے، ساڈا اینڈ آئی وی ایس، انڈس ویلی اسکول، اٹس ان کراچی. سو اب آپ آرکیٹیکچر اور آرکیٹیکچر انجینئرنگ میں فرق یہ ہے کہ آرکیٹیکچر از کریٹو. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ڈیزائن کی طرف سے لے کے جائیں گے کہ جب آپ گھر بناؤ گے تو پھر اس میں ڈیزائن، استھیٹکس، یہ وہ سب کچھ ہونا چاہیے. یہ سینس آپ میں ڈالی جائے گی تھرو انڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ویز. لیکن جو انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکچر انجینئرنگ، وہ ٹیکنیکل ہے، اس میں آپ کو نقشہ بنانا آ جائے گا. اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ یو ول نو ہاؤ ٹو میک اے ہاؤس بٹ ناٹ اے ہوم. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ جائیں گے جب آپ آئیں گے انشاءاللہ. تو فار آرکیٹیکچر، اف یو آر انٹرسٹیڈ ان میکنگ بلڈنگس، تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آرکیٹیکچر، سمپل آرکیٹیکچر میں آؤ، ڈیزائن پڑھو گے، بہت ایکسپوجر ملے گا، سیکھو گے. ٹیکنیکل یہ کام ڈرافٹس مین بھی کر سکتے ہیں. نو ہیٹ ٹو دا آرکیٹیکچر انجینئرنگ اور انجینئرز، ہر بندے کا اپنا اسکوپ ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ ہمیں کسی کو بھی ہیٹ نہیں دینی اس کی ڈگری کی وجہ سے. ایوری ون از ریسپیکٹیڈ. اگر سول انجینئرس نہیں ہوں گے تو آرکیٹیکٹس کام نہیں کر سکتے، آرکیٹیکٹس نہیں ہوں گے تو سول انجینئرس کام نہیں کر سکتے. سملرلی آرکیٹیکچر انجینئرس. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. آرکیٹیکچر میں آپ کیا پڑھایا جائے گا؟ ڈیزائن پڑھایا جائے گا. شروع میں آپ کو بیسک آف ڈیزائن پڑھائی جائے گی، اور پھر بعد میں آپ اے ڈی پڑھو گے جو بھی ہم نے پڑھنی ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ ایک آرکیٹیکٹ بن جاؤ گے. اب آئی ڈی کیوں چوز کی جائے پھر، اگر یہی ہائیسٹ میرٹ والی پوزیشن ہے، ہائیسٹ میرٹ والا اسے سبجیکٹ کہیں گے، تو اگر یہ ہے تو پھر ہم آئی ڈی کو کیوں چوز کریں؟ وہ تو بس جن کا نہیں ہوتا وہ چلے جاتے ہیں، رائٹ. گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ گھر بنا رہے ہو، آپ گھر ہی بنا رہے ہو، ڈفرینٹ طرح کے گھر بنا رہے ہو. بہت لے مین ٹرمز میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہم بور نہیں ہوتے. ہم جن کو شوق ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ ان کے لیے یہی چیلنج ہے کہ چلو ہر گھر ہم نے ڈفرینٹ بنانا ہے، پھر ہم نے پلازا لے لینا ہے، پھر ہم اسٹیڈیم بنائیں گے. ایمبیشنز بڑے ہوں تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. کسی دن انشاءاللہ ہم مال بھی بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. تو جو آئی ڈی ہے، اس طرف کیا آ رہا ہے؟ ہاؤس، کمرشل پروجیکٹ، اسٹیڈیم، ایئرپورٹ. ادھر کیا آ رہا ہے؟ سب کچھ آ رہا ہے جو انڈسٹری میں ہوتا ہے. بیسکلی اٹس پروڈکٹ ڈیزائننگ آن انڈسٹری، آن انڈسٹریل لیول. ٹھیک ہے، اس میں آپ سب کچھ سیکھ رہے ہو. آپ ایک
چائے کی پیالی کو ڈیزائن کرنے سے لے کے آٹوموٹیو گاڑیاں بنانا، ان کو ڈیزائن کرنا، بنانا نہیں، ان کی فنکشنالٹی نہیں، ان کا ڈیزائن، ایک اے سی سے لے کے ایک پنکھے تک کا ڈیزائن، ایون ایک جوس باکس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں آپ کی چوائس ہے، آپ جتنے کریٹو آپ کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہو. اور آپ کو مختلف چیزیں، آپ کو ٹیکسٹائل کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو انٹیریئر کا کورس، ساڈا میں آرکیٹیکچر اور آئی ڈی والوں کو دونوں کو انٹیریئر ڈیزائن کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور آپ اس میں آگے جا کے دونوں آئی ڈی از 4 ایئر، آرکیٹیکچر از 5 ایئرس، تو ان دونوں میں آپ آگے جا کے اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں انٹیریئر ڈیزائن میں. تو آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا، اب جس کو شوق ہے کہ میں چیزوں کے ساتھ چھیڑوں کہ جوس کا ڈبہ ایسا کیوں ہے، میں جوس کا ڈبہ انوویٹو بنا سکتا ہوں، انوائرمنٹل فرینڈلی بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پانی کی بوتل پلاسٹک کی ہے، میں کوئی مٹیریل ایسا یوز کر سکتا ہوں جس سے وہ چیپ بھی بنے اور وہ ڈیکمپوز بھی ہو جائے، اس طرح کا اگر ہے. یا میری بہن کا جو تھیسس تھا، شی میڈ اے باکس جو ہمارے میکڈونلڈس وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، لیکن اس کا مٹیریل کچھ ایسا تھا، اف آئی ریمبر کریکٹلی، کہ وہ ڈیکمپوز ہو جاتا تھا، اور اگر وہ سوائل میں جاتا تھا تو وہ کسانوں کے لیے ہیلپ فل ہوتا تھا. کچھ اس طرح کا اس کا تھیسس تھا. تو اس طرح کے کام اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ آئی ڈی میں آؤ گے. اس سے ہمارا یہ چیز کنفرمڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں آرکیٹیکچر میں جانا ہے یا آئی ڈی میں جانا ہے. بہت ایک اچھا آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو. تو اب بات آتی ہے کہ ہمیں ساڈا آنا ہے یا این سی جانا ہے یا کامسارٹ جانا ہے. دیکھو میں کسی دوسرے اسکول کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا، کیونکہ فرام گریڈ 8 آئی ہیو بین ایڈامنٹ کہ میں نے ساڈا جانا ہے، انشاء اللہ نسٹ جانا ہے. تو میں نے کسی یونیورسٹی کا ٹیسٹ بھی نہیں دیا، آئی بیئرلی پاس دا این ای ٹی. لیکن الحمد للہ اگر اف یو آر ڈاؤٹنگ کہ بھائی آپ کو صحیح بندہ گائڈ کرا نہیں، آئی ہیو a very nice GPA. If you want to ask, you can ask me on my Gmail. ٹھیک ہے. اس میں اب ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے یہ جی میل، میری میل شو ہو رہی ہوگی، سوری، آپ اس پہ مجھے میل بھیج سکتے ہیں. اور آئی ڈی کے اسٹوڈنٹس، شی از یور سینئر ہادیہ راحت، آپ اس کو انسٹا پہ میسج کریں، بائی کانسینٹ آئی ہیو پٹ دا لنک ہیئر، اور میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. تو وہ آپ کو بہت اچھا، آئی ڈی کے بارے میں اسی نے مجھے گائڈ کیا تھا، تو آپ اس کو بھی میسج کر سکتے ہیں. ساڈا کے بارے میں یہ ہے کہ ساڈا کی فیکلٹی بہت اچھی ہے. ہمارے ہم جو ہیں اسپیسیفکلی ایک ایسا بیچ ہے، ایک کرسڈ بیچ ہے، جو کبھی اپنے گھر میں پڑھا تھا، کبھی یونی میں پڑھا تھا، کبھی ہمیں واپس بھیج دیتے تھے بیکاز کووڈ. تو اس میں وی ہیو گاٹ دا بیسٹ فیکلٹی. الحمد للہ ہمیں اتنا اچھا گائڈ کیا گیا، کہیں بھی ہمیں یہ نہیں لگا کہ جسٹ بیکاز ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم وہ سیکھ نہیں سکے. ویسے اس میں ہمارا کریڈٹ جو ہے ہماری سارے انسٹرکٹرس کو جاتا ہے ہر سبجیکٹ کے. تو آپ کو میں ساڈا کی گارنٹی دے سکتا ہوں، اٹس ٹف، ٹھیک ہے، کچھ انسٹرکٹر سخت ہیں، لیکن وہ سختی اپنی کوئی موڈ سے نہیں کرتے، آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. کچھ انسٹرکٹرز بہت اچھے ہیں، نائس ہیں. آپ کو یوزلی ڈیڈ لائنز میں ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں. کچھ سبجیکٹس میں ایف ایچ ڈی میں آپ کو نہیں ملے گی، جو کہ نہیں ملنی چاہیے. آف کورس آپ سیکھو گے اس طرح پریشر میں کام کر کے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ بہت ایزیلی آپ لوگ جو ہے ساڈا میں سروائیو کر سکتے ہو. آئی ہیو ٹرائیڈ کہ میں کمپریہنسو ہو کے ہر ایک انفارمیشن جو مجھے چاہیے تھی وہ میں اس ویڈیو میں ڈال دوں، لیکن آف کورس انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو پلیز آپ مجھے میل کریں، میں آپ کو ہر میسج کا جواب دینے کو تیار ہوں، بیکاز آئی تھنک اٹس ویری نیسیسری کہ ساڈا کے اسپرنٹس جو ہیں ان کے لیے کوئی انفارمیشن کی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے ان کے لیے بھی. تو اسی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اٹس مائی فرسٹ ویڈیو اینڈ آئی ٹرائی ٹو میک مور ویڈیوز اف یو گائز وانٹ می ٹو. کوئی کوشچنز ہو تو آپ پلیز آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ہو یا ساڈا سے جنرلی، تو مجھے میری میل پہ بھیج دیں. اور آئی ڈی سے اسپیسیفکلی کوئی کوشچن ہو تو ہادیہ کو آپ ضرور میسج کریں، اینڈ شی از ویری ہیلپ فل. اور باقی گھبرانا نہیں ہے، ساڈا میں سینئرز بہت اچھے ملیں گے آپ کو. ایک اچھا فیملی والا ماحول ہے. اٹس اے گڈ اسکول. تو یو گائز آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو انجوائے اٹ. گڈ لک اینڈ آئی تھنک دیٹس آل فرام می. اللہ حافظ.